بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ کل آپ حضرات سے بڑی خوبصورت لائیو ملاقات رہی اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے سوالات بھی اللہ کے فضل سے حل ہوئے۔ بہت سارے لوگ ذہن میں سوال لیے بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ یہ سوال وہ سوال ہم پوچھیں گے، کب پوچھیں، کیسے پوچھیں۔ بعض ساتھیوں نے بہت اظہار تشکر کیا کہ آپ جلدی جلدی لائیو آتے رہا کریں اور اس وقت آپ آئے، اس کے لیے شکریہ وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال بڑا خوبصورت پروگرام رہا میرے خیال سے، امید ہے آپ کو بھی پسند آیا ہوگا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لائیو کا پروگرام جلدی جلدی ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کبھی کبھار آتے ہیں نا، ابھی بہت کئی مہینے کے بعد میں لائیو کا موقع مل سکا، جب جلدی جلدی آتے ہیں تو سوالات بھی اتنے زیادہ نہیں ہوں گے، تو کم وقت میں ہی پورا جو لائیو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب سمجھیے کہ پونے 2 گھنٹے تک لگاتار سوال اور جواب کا سلسلہ رہا۔ اس کے باوجود بھی جب ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے دیکھنے والے بھی جو شروع سے ہی بیٹھے ہوئے بیچارے وہ تھک چکے ہوں گے، پونے 2 گھنٹے سے دیکھ رہے ہیں، تو پھر ہم نے کچھ سوالات رہ گئے اور ان کو مجبوراً چھوڑ کر پھر ہم نے بند کیا۔ تو دعا کیجیے، کوشش کریں گے کہ جلدی جلدی لائیو کی ترتیب بنے۔ بہرحال بزرگوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مجھے موصول ہوا۔ ان کے حوالے سے مجھے لکھا کسی نے کہ حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرب کا طالب ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرب بننا چاہتا ہے، وہ 5000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھا کرے۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ جو لوگ زیادہ پڑھ رہے ہیں وہ تو بہت اچھی بات، لیکن جو لوگ کم پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے یہی مشورہ ہے کہ وہ 5000 پڑھا کریں۔ درود امی جو 500 آپ پڑھ رہے ہیں، یہ تو یوں کہیے کہ یہ تو ابتدائی چیز ہے، یہ تو ابتدائی عشق ہے۔ اب یہ بالکل نہیں ہے مطلب اس کا کہ آپ بس 500 پر ہی اپنے آپ کو اپنی بساط کو لپیٹ کر رکھ لیں یا 500 سے آگے پوری زندگی نہ پڑھیں، ایسا نہیں ہم کہہ رہے۔ یہ 500 تو ایک الہامی ہے، اس کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ 24 گھنٹے پھر کیا کرنا ہے؟ 24 گھنٹے درود شریف پڑھیے، کثرت سے درود شریف پڑھیے۔ میں نے تو بار بار اس بات کو کہا ہے کہ دنیا کا مسئلہ ہو یا آخرت کا مسئلہ ہو، اللہ نے چاہا وہ سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان چاہتا ہے کہ میری جاب لگ جائے، اللہ چاہتا ہے اس کو آزادی کا رزق دینا، یہ چاہتا ہے خواہ کسی کی ملازمت کر کے اس کا غلام بننا، اللہ چاہتا ہے اس کو آزاد رکھ کر آزادی کا رزق دے، یہ چاہتا ہے میری جاب آج ہی لگ جائے۔ اللہ جانتا ہے اس وقت اگر جاب لگ گئی، رزق اگر کمانے لگا تو فلاں نقصان ہوں گے، اس کے لیے ٹھیک نہیں رہے گا۔ اللہ کے علم میں ہے کہ اس کو سال بعد دیا جائے، 2 سال بعد دیا جائے، 6 مہینے بعد دیا جائے۔ تو اس میں انسان جلد بازی نہ کرے، لگا رہے۔ دیکھو، میں نے اپنی مثال آپ کو دی تھی۔ میں نے جب درود ابراہیم یاد کیا تھا اس وقت میں بالغ نہیں تھا، اور بالغ تو چھوڑیے، ابھی قریب البلوغ بھی نہیں تھا، بچہ ہی تھا اور چھوٹا بچہ تھا۔ اور اس وقت سے فضل خداوندی سے مجھے درود ابراہیم یاد ہوئی، اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا آگے چل کر ایک اور درود شریف میری زندگی میں داخل ہوا،
پھر سلسلے کے اعتبار سے کچھ درود شریف داخل ہوا، پھر اور میں جوانی میں قدم رکھنے کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کے فضل سے درود شریف 500 مرتبہ داخل ہوا۔ تو ایسے دھیرے دھیرے کر کے اللہ نے اپنے فضل سے درود شریف سے جوڑا۔ لیکن دیکھو، میں نے کبھی کوئی نوکری نہیں مانگی، کبھی کوئی ملازمت نہیں مانگی، اور اگر مان لیجئے کبھی کسی دینی ادارے میں اگر مجھے کوئی خدمت کا موقع ملا بھی، جیسے امامت وغیرہ اس ٹائپ کا کچھ اگر مجھے ملا بھی، تو وہ کچھ عرصے کے بعد وہ ختم ہوا، اور مجھے راس نہیں آیا، وہ معاملہ ختم ہوا۔ میں نے کہا یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ وہ اس کے بعد سے بغیر ملازمت کے، بغیر اسباب کے، اللہ رب العزت نے میرے لیے رزق کے انتظامات فرمائے۔ کیا انتظام فرمائے پتہ نہیں، مجھے خود ہی نہیں پتا۔ بس اتنا پتا ہے کہ اللہ نے فضل کیا، ساری زندگی الحمدللہ درود شریف کے ساتھ گزر گئی۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ مزید یہ کہ میرے خیال سے 2007 رہا ہوگا، اندازہ یہی ہوتا ہے۔ اس وقت میں مجھے مغرب کے بعد ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت خواب مجھے فرمایا تھا۔ الحمدللہ اس وقت سے میں سورہ واقعہ بھی پڑھ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ مجھے یاد آتا ہے ایک حافظ عبد الرحیم صاحب ہوا کرتے تھے، تو اس وقت درود شریف 500 مرتبہ ہمارے یہاں آ چکا تھا، لیکن سورہ واقعہ کا ابھی حکم نہیں ملا تھا، اور سورہ واقعہ ابھی ہمارے یہاں شروع نہیں ہوا تھا۔ تو ایک حافظ عبد الرحیم صاحب تھے، رائے پور کے پڑوس کے کسی گاؤں کے، وہ ایک مسجد میں امام ہوتے تھے۔ ہم وہاں کبھی تبلیغی سفر پر جاتے تھے طلباء کے ساتھ، تو ان سے سلام ہو گئی۔ ایک روز ہم ایسے ہی ان کے گھر پہنچ گئے، ایسے ہی بس خواہ، تو ان کا بڑا سا گھر، جیسے گاؤں میں بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں نا، ایسے بڑا سا گھر تھا ان کا، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ دیکھو میں 20 سال سے بولا یا اتنے سال سے بولا کہ میں اتنے برسوں سے سورہ واقعہ پڑھتا ہوں، اور اس کی برکت میری زندگی میں یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے۔ دیکھو اتنا سارا یہ مکان آپ دیکھ رہے ہو، یہ میں نے خود نے بنایا ہے۔ امامتوں میں تو کیا تنخواہیں ہوتی ہیں، متولی ہمارے یہاں ظلم کرتے ہیں، اماموں پر ظلم کرتے ہیں، چھوٹی سی حقیر سی تنخواہ دیتے ہیں، اور اس میں بھی جس دن چاہتے ہیں کان پکڑ کر مسجد سے باہر نکال دیتے ہیں۔ مسجدیں، میں سب کو تو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہت بار دیکھتا ہوں کہ مسجدوں پر قبضہ ظالموں کا ہو گیا۔ میں ان لوگوں کو ظالم کہتا ہوں جو علماء کو حقیر سی تنخواہوں پر امامت پر رکھتے ہیں، پھر ان پر حکومت چلاتے ہیں، اور اگر کوئی حکومت نہیں مانتا تو ان کا کان پکڑتے ہیں اور باہر کا راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ ظالم متولی، بہت سارے ایسے ظالم ہمارے یہاں ہیں جن کی حکومت مسجدوں پر ہے، اور وہ ظلم کرتے ہیں۔ تو ان بیچارے حافظ صاحب کی کیا تنخواہ رہی ہوگی؟ شہروں میں تنخواہیں نہیں ہیں میاں، وہ تو گاؤں کے آدمی تھے، ان کو کیا دیتے ہوں گے گاؤں والے مجھے نہیں معلوم۔ گاؤں میں فصل وغیرہ ہوتی ہے، جب فصل آئے گی، جب آپ کو فصل میں اتنا مل جائے گا جی، باقی درمیان میں تنخواہ نہیں ہوتی، عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ خیر ان کا مجھے نہیں معلوم ان کو کیا ملتا تھا اور کیا نہیں ملتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا دیکھو میں اتنے زمانے سے سورہ واقعہ پڑھتا ہوں، اور اللہ کا فضل ہے، اس کی برکت یہ ہے کہ میرے رزق میں اس طرح کی برکت اللہ نے دی ہے کہ دیکھو میں نے اتنا سارا یہ مکان بنا لیا۔ اور غالباً انہوں نے حج بھی کیا تھا شاید، تو انہوں نے کہا میں نے حج بھی کر لیا۔ حج پر ذرا مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا ہے، میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ شاید انہوں نے حج کا بھی ذکر کیا تھا، اور شاید ایک آدھ بچے کی شادی وادی کا بھی ذکر کیا تھا کہ ایک آدھ لڑکی کی شادی وادی بھی کر لی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ساری برکتیں سورہ واقعہ کی ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ میں نے تو کوئی ملازمت بھی نہیں کی، اللہ نے فضل کیا۔ یہ دونوں چیزیں الحمدللہ میری زندگی میں داخل ہوئیں۔ کب داخل ہو گئیں ڈھنگ سے مجھے بھی نہیں پتا، درود شریف میری زندگی میں کب آ گیا مجھے خود کو زیادہ پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسے تو یاد ہے ہاں فلاں، لیکن دیکھو اس وقت کیا عمر تھی نہیں مجھے معلوم، ٹھیک سے نہیں اندازہ ہے۔ تو اس درود شریف اور پھر بعد میں چل کے جو سورہ واقعہ زندگی میں آیا، الحمدللہ ان دونوں چیزوں کی برکت یہ ملی کہ اللہ نے بغیر اسباب کے رزق کا انتظام کیا، کوئی اسباب نہیں، بغیر اسباب کے رزق کا انتظام۔ اور پھر یہ نہیں کہ آپ دال روٹی چل رہی ہے چلو ٹھیک ہے، نہیں، اگر کوئی بڑی ضرورت بھی آ گئی تو اللہ جانے اس کا بھی انتظام ہو جاتا ہے۔
وہ بھی اللہ ہی کرتا ہے وہ بھی اللہ ہی کرتا ہے. کہاں سے ہوتا ہے پتہ نہیں. کیا ہے یہ ہے درود شریف کی برکتیں. یہ ہے درود شریف کی برکتیں. اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں آپ اس لیے پڑھ رہے ہو درود شریف کہ جی میری جاب لگ جائے، اس لیے پڑھ رہے ہو درود شریف کہ جی میری شادی ہو جائے، اس لیے پڑھ رہے ہو درود شریف جی میرا مکان بن جائے. ارے آپ درود شریف اللہ کے لیے پڑھیے، اس کے ضمن میں آپ اپنی چیزوں کو مانگیے. اگر جاب نہیں لگ رہی تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ کاروبار چل جائے. ایک ساتھی نے مجھ سے کہا جی دعا کر دو اتنا کام چل جائے مجھے فرصت ہی نہ ملے. میں نے کہا دعا کروا رہے ہو یا بد دعا کرا رہے ہو؟ میرے نزدیک تو یہ بد دعا ہے. آدمی گدھے کی طرح سے کماتا ہے، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ سونے کا، نہ جاگنے کا، نہ نماز کا، نہ روزے کا. کیا فائدہ ہے ایسے رزق کا؟ میں نے کہا آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یا اللہ مجھے کم محنت پر زیادہ رزق دیجیے. میں تو اپنے لیے یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ بغیر مشقت کے، بغیر مصروفیت کے، بغیر کسی ٹینشن کے خالص غیب سے عافیتوں اور برکتوں والا رزق نسلاً بعد نسلیں عطا فرما. میں اپنے لیے اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں. تو مجھے اس کی افادیت بھی ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. میرے سارے کام اللہ بناتا ہے. میری جو ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت کو اللہ پوری کر دیتا ہے. اللہ کا احسان ہے. شکر مناتا ہوں اللہ کا، احسان مناتا ہوں اللہ کا. تو عزیزو، آپ نوکریوں کے پیچھے پڑے ہو، کاروبار کے پیچھے پڑے ہو، آپ اس طرح سے دعا کرو اللہ بغیر مشقت و مصیبت کے، بغیر ٹینشن اور الجھن کے عافیتوں کا، برکتوں کا غیبی رزق نسلاً بعد نسل عطا فرما. اب یہاں کچھ عقل کے مفتی، بھائی مفتیان کرام کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، عقل کے مفتیوں کو کہہ رہا ہوں، وہ کہیں گے کہ جی اسباب تو اختیار کرنے کو حکم دیا گیا ہے. بھائی ہم نے تو انکار کیا نہیں، ہم نے تو نہیں کہا آپ اپنی دکان چھوڑ دیں، ہم نے تو نہیں کہا اب آپ کھیت میں بونا چھوڑ دیں. کریں آپ اسباب اختیار، آپ کو اسباب سے لینا، آپ اسباب اختیار کریں. ہم نے تو یہ سیکھا ہے کہ اللہ کا فیصلہ بندے کے گمان کے ساتھ ہے. اگر بندہ یہ گمان کرتا ہے اللہ کھیت سے لوں گا تو اللہ کھیت سے دے دیتا ہے. بندہ یہ گمان کرتا ہے اللہ دکان سے لوں گا تو اللہ دکان سے دیتا ہے. بندہ یہ گمان کرتا ہے اللہ جاب سے لوں گا تو اللہ جاب سے دے دیتا ہے. بندہ یہ گمان کرتا ہے مزدوری کر کے لوں گا تو اللہ مزدوری کے راستے دیتا ہے. اور بندہ اگر یہ گمان کرتا ہے اللہ مصلی پر بیٹھ کر لوں گا تو اللہ وہیں سے دیتا ہے، وہیں سے دیتا ہے. ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ تو نہیں کہا گیا نا کہ اگر اسباب اختیار نہیں کرو گے تو بھوکے مرو گے. ایسا تو نہیں کہا. اسباب اختیار کرو، یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے، بالکل دی گئی ہے، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں. جو لوگ اسباب اختیار کرتے ہیں ہم ان کو روکتے نہیں ہیں کہ جی اسباب کیوں اختیار کیا، کرو بہت اچھی بات، کرو، یہی ہماری تعلیم ہے، یہی ہمیں سکھایا گیا ہے. لیکن جہاں ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہیں ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر آپ نے اسباب اختیار نہیں کیے تو بھوک سے مر جاؤ گے. یہ نہیں ہم سے کہا گیا، بلکہ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم اللہ کے ہو جاؤ گے تو اللہ تمہارا ہو جائے گا. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. تمام امور میں بے شمار اہل اللہ ایسے ہیں جن کی کوئی فیکٹری نہیں چلتی، کوئی دکان نہیں چلتی، کوئی ان کو وراثت خاندانی نہیں ملی، اور وہ ایک عام آدمی سے بہترین زیادہ کھاتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، بہترین رہتے سہتے ہیں، اچھی گاڑیوں میں گھماتا ہے اللہ ان کو. عام آدمی ایسی گاڑیوں میں گھومنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اس طرح کے کھان پان کا ایک عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا جو اللہ انہیں کھلاتا ہے بغیر اسباب کے. ظاہری طور پر کوئی اسباب نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے. تو آپ کی مرضی ہے، آپ کھیت کھلیان سے، نوکری ملازمت، دکان سے، کاروبار سے، مزدوری سے کس سے لینا چاہتے ہیں یہ آپ کی بات ہے. لیکن جو لوگ اللہ سے براہ راست لینا چاہتے ہیں ان کے لیے دروازے، ان کے لیے بھی دروازے. ابھی کل رات میں ہمارے شہزاد صاحب کی ایک کمنٹ آئی تھی نا، شہزاد صاحب کو ہمارے ساتھ سفر میں دیکھا ہوگا آپ نے. انہوں نے کمنٹ کیا تھا، انہوں نے اپنے کسی ساتھی کو بتایا تھا، حافظ مسیح اللہ صاحب کو، اور حافظ مسیح اللہ صاحب نے پھر ہمیں لکھا تھا کہ شہزاد صاحب کہتے ہیں کہ میں اکیلا 3 آدمیوں کے برابر کام کرتا ہوں. جب سے درود قرب پڑھنا شروع کیا، وہ درود قرب پڑھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے درود قرب جب سے پڑھنا شروع کیا ہے تو اللہ کے فضل سے میں اکیلا ہی 3 آدمیوں کے برابر کام کرتا ہوں، اور الحمدللہ تکان نہیں ہوتی، اور سب اعمال، روزہ، نماز، نوافل، اشراق، چاش وغیرہ وغیرہ، وہ سارے اعمال بھی چلتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے. اور بالکل سیدھے سادے شریف نوجوان ہیں، شریف نوجوان، بڑی بڑی
تمنا کے ساتھ وہ مجھے اپنے گھر لے گئے تھے. ان کے گاؤں میں بیان تھا، تو انہوں نے کھانے کا نظم اپنے یہاں رکھوایا تھا. تو بڑی اچھی فیملی، سب والدین وغیرہ ان کے بھائی بند اور ان کے رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے ہم سے ملنے وغیرہ. تو بڑا خوبصورت گھرانہ اور بڑے اچھے لوگ تھے ماشاءاللہ. اس گھرانے کا یہ چشم و چراغ درود قرب پڑھتے ہیں، 3 آدمیوں کے برابر کام کرتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں اللہ کے فضل سے. یہ کل انہوں نے لکھا تھا، لائیو میں لکھا تھا. درود شریف کی ایسی انوکھی برکتیں ہوتی ہیں، لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. بے شمار باتیں ایسی ہوتی ہیں ان پر ہم کہتے ہیں بھیا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. درود شریف کے انوکھے راز ہیں. آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ بھی پڑھیے، اور صرف پڑھیے نہیں، پڑھوائیے بھی. نیت کرو. انشاءاللہ شروعات 500 مرتبہ سے کریں گے اور پھر 500 پر ختم نہیں ہو جائیں گے، آگے بڑھیں گے، پڑھیں گے، پڑھیں گے، پڑھیں گے، پڑھیں گے، چڑھیں گے، چلیں گے. اللہ توفیق دے آپ کو بھی مجھے بھی. جو درود شریف پڑھتے ہیں ان کو حیرت انگیز کمالات حاصل کر. اب دیکھو یہ 3 آدمیوں کا کام کرنے کی بات، یہ بہت سارے وظائف کرنے کے بعد بھی ان کے اندر یہ کیفیات پیدا ہوتی یا نہیں ہوتی. اور درود شریف میں نہ ان کی ہلدی لگی نہ فٹکری. اور کیسا انوکھا مشاہدہ ان کو ملا. اللہ کی قدرت، اللہ کی فضل. آپ بھی کیجیے، میرے لیے بھی دعا کیجیے، ساری امت کے لیے دعا کیجیے. مجھے بتایا کرو کہ آج ہم نے 10 لوگوں کو دعوت دی، آج ہم نے 20 لوگوں کو دعوت دی. خواتین بھی کر سکتی ہیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.